السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 132۔ قال حدثنا محمد بن عیسیٰ ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن لیث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح رأسہ مرۃ واحدہ، آپ اپنے سر کا مسح ایک دفعہ کرتے تھے، حتی بالغ القذال، یہاں تک کہ آپ ہاتھ کو قذال تک لے جاتے۔ قذال کا مطلب کیا ہے؟ وَهُوَ اول القفا، اور وہ گدی کے شروع کو کہتے ہیں، یعنی سر کا مسح کرنا ہے، گدی تک لے جانا ہے۔ وقال مسدد نے کہا مسح رأسہ، آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، بمقدمہ، سر کے شروع سے شروع کیا، الی مؤخرہ، اور سر کے آخر تک لے گئے، حتی اخرج یدیہ، یہاں تک کہ آپ نے نکالا اپنے ہاتھوں کو، من تحت اذنیہ، اپنے کانوں کے نیچے سے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، قال ابو داود قال مسدد فحدثت به، مسدد نے کہا میں نے یہ روایت بیان کی ہے یحییٰ سے، فحدثت به یحییٰ، میں نے یہ حدیث یحییٰ سے بیان کی ہے۔ یحییٰ سے مراد یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ فانکرہ، تو انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا، اس حدیث کو منکر کہا انہوں نے۔ پھر ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو داود وسمعت احمد، میں نے سنا امام احمد بن حنبل سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان ابن عیینہ، بے شک امام ابن عیینہ رحمہ اللہ، زعموا، انہوں نے گمان کیا ہے، انہ کان ینکرہ، کہ امام ابن عیینہ اس حدیث کا انکار کرتے تھے، اور ویقول، اور ابن عیینہ کہا کرتے تھے، ایش ھذا، یعنی طلحہ، عن ابیہ عن جدہ، وہ کہا کرتے تھے کہ طلحہ عن ابیہ عن جدہ، یہ کیا ہے اور کیسی سند ہے؟ یعنی اس سلسلہ سند طلحہ عن ابیہ عن جدہ، اس کو وہ ضعیف کہتے تھے امام ابن عیینہ۔ یہاں تک حدیث 132 کی عبارت اور امام ابو داود کی آگے وضاحت وہ مکمل ہوئی۔ اب ہم سند کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی وضاحت کر دی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داود الام کے اندر جلد 1 صفحہ 41 پر مفصل بحث کی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے ضعف کی انہوں نے 3 وجہ بیان کی ہیں، 3 وجوہات۔ پہلی وجہ، لیث راوی ضعیف ہے۔ لیث کا نام لیث بن ابی سلیم، لیث سے مراد لیث بن ابی سلیم ہیں، اور یہ ضعیف راوی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا تہذیب الاسماء میں، اتفق العلماء علی ضعفہ، ابن حجر نے کہا تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 399 میں، وہو ضعیف، ابن حبان نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے۔ امام یحییٰ بن
قطان ابن مہدی ابن معین امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین نے اس راوی کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تارک لہ یحییٰ بن قطان وابن مہدی وابن معین وحمد بن حنبل۔ بہرحال لیس ضعیف ہے۔ دوسری وجہ مصرف یہ راوی مجہول ہے۔ طلحہ کے باپ یہ مجہول ہیں، تقریب و تہذیب میں ان کو مجہول کہا گیا ہے۔ تیسری وجہ مصرف کے والد کی صحبت کے بارے میں، یہ تین وجوہات کی بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ پھر اس طرح ائمہ محدثین میں سے امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد 147 جلد 2 صفحہ 187 میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح اور بھی محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ راویوں پر بحث، لیث بن سلیم پر ابھی کچھ بیان کر دیا ہے، طلحہ بن مصرف ان پر بھی کچھ بیان کر دیا۔ اچھا، طلحہ بن مصرف کا پورا نام طلحہ بن مصرف بن عمر بن کعب الیامی ابو محمد۔ امام یحییٰ بن معین ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابو حاتم امام احمد بن حنبل نے، امام احمد بن عبداللہ الجلی اور ابن سعد نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ان ابیہ سے مراد مصرف طلحہ کے باپ ہیں۔ مصرف کا نام مصرف بن عمر بن کعب ہے۔ امام ابن القطان نے ان کو مجہول کہا ہے۔ ابن قطان نے ان کو مجہول کہا ہے۔ آگے ہے ان جدی سے مراد کیا ہے؟ طلحہ کے دادے کا نام ہے عمر بن کعب الحمدانی۔ ان کی صحبت میں اختلاف ہے، لیکن اکثر محدثین نے کہا ہے کہ ان کی صحبت ثابت ہے، یعنی یہ صحابی ہیں۔ سیدنا عمر بن کعب الحمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، اکثر محدثین نے صحبت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گردن کا مسح کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گردن کی مسح میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی محدثین نے وضاحت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی حدیث واضح ہے۔ حدیث نمبر 133۔ قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن إكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ فذکر الحدیث، انہوں نے حدیث کو بیان کیا، کلہ، انہوں نے حدیث کو مکمل بیان کیا، ساری حدیث کو بیان کیا۔ سلاسن یعنی وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونے کا ذکر کیا۔ وقال، اور کہا، ومسح برأسہ وأذنیہ مسحۃ واحدہ، آپ علیہ السلام نے اپنے سر اور اپنے کانوں کا ایک بار مسح کیا۔ ایک 133 نمبر حدیث بھی یہ بھی ضعیف ہے۔ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بخاری کے راوی ہیں سوائے عباد بن منصور کے۔ یہ حدیث کی علت ہے۔
عباد بن منصور، اور یہ راوی ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے، ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے۔ عباد بن منصور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بصرہ کے 5 مرتبہ قاضی بنائے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ان کے پاس حدیث تھی، ان میں نکارت تھی، اور محدثین نے یہ بھی کہا ہے تغیرہ، آخر عمر میں ان کا حافظہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عباد یہ راوی ضعیف ہیں، اس وجہ سے یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ جو راوی اس سند میں پہلی بار آ رہے ہیں ان میں سے پہلے یزید بن ہارون بن زازی بن ثابت سلمی ابو خالد الواسطی ہیں۔ آپ کو امام احمد بن حنبل نے ثقہ قرار دیا ہے، ابن معین، علی بن مدینی اور امام اجلی نے بھی ثقہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر عمر میں نبینا ہو گئے تھے۔ دوسرے راوی ہیں عباد بن منصور، ان پر بحث گزر چکی ہے، یہ ضعیف ہیں۔ ان کا مکمل نام عباد بن منصور ابو سلمہ الناجی البصری کے قاضی تھے، باقی بات گزر چکی ہے۔ اگلے راوی ہیں اکرمہ بن خالد بن العاص بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر ابن مخزوم المخزومی القرشی المکی، ماشاءاللہ یہ راوی ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے ابن معین، ابو زرع اور امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ اگلے راوی ہیں سعید بن جبیر بن ہشام الکوفی ابو محمد الاسدی الوالبی مولاہم۔ سعید بن جبیر بہت عظیم المرتبت انسان تھے، بلکہ لکھا ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں کان فقیہا عابدا فاضلا ورعا، اللہ اکبر، اور بھی صفات کا انہوں نے ذکر کیا۔ حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 95 ہجری میں شعبان میں، اس وقت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی عمر 49 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ تہذیب الکمال میں مفصل حالات موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی حدیث کا معنی واضح ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ آج کے مجلس میں ہم نے 2 روایتیں پڑھی ہیں، 132 اور 133، اور یہ دونوں ہی ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں۔